غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر، اور آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ حضرت پروگرام کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں ای میل کے ساتھ۔ بہت ساری ای میلز آئی ہیں اسی طرح کی جن کو آپ نے بتایا تھا اولاد کے لیے وظائف بتائے تھے، ان کو کچھ کنفیوژن ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کلونجی کے اوپر پڑھنا ہے یا کلونجی کے تیل کے اوپر جو آپ نے بتایا تھا، اور دوسرا انہوں نے پوچھا کہ ایام کے دوران کیا کریں، وہ خود پڑھیں یا کوئی اور ان کی جگہ پڑھ سکتا ہے، یا وہ ناغہ کر لیں یا وہ عمل جاری رکھیں۔ ہاں، میں نے پیچھے پروگرام میں بتایا تھا کہ کلونجی کا تیل ہے، تیل جو ہے وہ چھوٹا 1 چمچ جو ٹی سپون وہ لینا ہے، اور اس پہ سورۃ محمد تلاوت کرنی ہے اور وہ پینا ہے۔ تو یہ تیل پہ دم کرنا ہے، کلونجی پہ دم نہیں کرنا۔ اور ایام آ جائیں تو ایام کے دن میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو کوئی دوسرا پڑھ کے دم کر کے دے سکتا ہے۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے کہ لکھا ہے کہ زندگی میں بہت ہی پریشانی ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ جیسے ان کا گرین کارڈ کا مسئلہ ہے کہ ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرے جو اس کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اگر کسی کاروبار نے ان کو اسپانسر کیا ہے تو کاروبار ہی بند ہو جاتا ہے۔ مختصراً کہ یہ کہ بہت پریشان ہیں کہ جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی رہتی ہے، تو انہوں نے بہت ہی آپ سے درخواست کی ہے کہ کوئی دعا کیجیے اور وظیفہ بتائیے۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 900 دفعہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 100 دفعہ دروشی پڑھنا ہے، اور یہ 900 دفعہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ 71 ڈیز کرنا ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے معاملات اس کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ خزانہ غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ افتخار اللہ صاحب ہیں جی شکاگو سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے، اور مولانا کے لیے بھی۔ آپ کا پروگرام جس قدر مفید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو روز قیامت بے حساب بخش دے۔ آمین۔ پوچھنا یہ تھا مولانا سے کہ شوگر کا علاج بتا دیں، اور پروسٹیٹ جو بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کو پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے، جی اس کے لیے کوئی عمل بتا دیں، لوگوں کو بہت شکایت ہیں۔ جی اور دوسرے میں نے مولانا کو خط بھی لکھا تھا، میں جو کچھ مولانا بتاتے جاتے ہیں بہت زمانے سے سن رہا ہوں، پروگرام لکھتا جاتا ہوں، پھر تفصیلی خط لکھ دیا تھا کہ کوئی کمی ہو تو مولانا اس کا پورا کر دیں۔ ضرور جی انشاءاللہ۔ وہ خط ملا یا نہیں ملا؟ جی انشاءاللہ۔ جی حضرت۔ تو شوگر کے لیے آپ جو ہے وہ میتھی جو ہے وہ پیس لیں، میتھی کے بیج لے لیں اور اس کو گرینڈ کر لیں۔ 1 چمچ پر سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 یہ 21 دفعہ دم کرنی ہے، اور صبح نہار منہ یا رات سونے سے پہلے پانی کے ساتھ پی لینی ہے۔ یہ 92 ڈیز آپ نے کرنا ہے۔ یہ تو شوگر کے لیے۔ اور دوسرے مرض کے لیے آپ نے سفید تل لینے ہیں، 1 چمچ صبح نہار منہ سفید تل لے کے اس پہ تیسرا کلمہ 41 دفعہ دم کرنا ہے، اور وہ 1 چمچ آپ نے اتنا چبا چبا کے کھانا ہے کہ دودھ منہ میں بن جائے، اس کے بعد نگلنا ہے۔ یہ 71 ڈیز کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے دونوں مرض جو ہے اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے پیشاب کے لیے اور شوگر کے لیے۔ باقی خط ابھی آپ کا نہیں ملا، تو جیسے ملے گا تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اچھا حضرت، آپ نے شوگر کا جو فرمایا ہے، اس سے کیا شوگر کنٹرول میں آ جاتی ہے یا علاج ہو جاتا ہے اس کا؟ علاج بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ، جی۔ اچھا۔ بلکہ کنٹرول میں تو فوراً آ جاتی ہے، بہت جلدی اس کا جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو انسان کی وقوع، کیوں حدیث میں اس کی میتھی کی بڑی تعریف آئی ہے، یہاں تک حدیث میں فرمایا کہ اگر تمہیں سونا ملے اور میتھی ملے تو تم میتھی لے لو، سونا چھوڑ دو۔ ریئلی؟ ہاں، بھلے سونے کے بہاؤ ملے، اس کو نہ چھوڑو، یہ بہت مجرب چیز ہے۔ اچھا جی۔ بیسس صدیقی ہیں جی شکاگو سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، حضرت صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے ایک چھوٹا سا پرابلم تھا، ایکچولی میں نے آپ کو ای میل بھی کی تھی، 2 ماہ سے زیادہ ہو گیا تو کچھ جواب نہیں آیا تھا، تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں۔ وہ میرے ابو ہیں، ان کا بزنس تھا، کافی دفعہ انہوں نے کھولا، لیکن ماشاءاللہ کافی چل رہا تھا۔ تو ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ کوئی بندہ آیا نماز پڑھنے، کافی کسٹمر بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھ کے جیسے ہی باہر گیا ان کا بالکل بزنس ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو مطلب کافی دفعہ ٹرائی کیا لیکن کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، مطلب کھولتے ہیں پھر بند ہو جاتا ہے، تو کوئی ایسی دعا بتا دیں۔ اچھا ضرور انشاءاللہ۔ اس کے لیے ایسا کریں کہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ، یہ سورۃ نصر پڑھنی ہے فجر کے بعد 21 مرتبہ، اور اس کے بعد 21 مرتبہ درود شریف، پھر زور کے بعد 22 مرتبہ، پھر 22 مرتبہ درود شریف۔ ہر نماز میں ایک بڑھاتے جائیں، یہاں تک کہ عشاء کے بعد جو 25 مرتبہ ہوگی اور 25 مرتبہ درود شریف،
اور رات میں پھر ایک جو برتن میں پانی لیں اس پہ دم کر لیں. وہ پانی آپ نے گھر میں اور دکان میں چھڑکنا ہے اور اس کے بعد دعا کر لینی ہے. تو یہ عمل شروع کر دیں. 71 ڈیز کرنا ہے. انشاءاللہ کاروبار میں حیرت انگیز جو ہے وہ برکت اور اضافہ ہوگا. بہت مجرب عمل ہے. اچھا حضرت، بہت ساری ای میلز ہیں جو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، جنہوں نے آپ کو بہت بہت دعائیں دی ہیں، یعنی ناقابل بیان الفاظ میں اتنے زیادہ کہ وہ کئی دفعہ تو خود شرم محسوس ہوتی ہے کہ اپنی تعریفیں خود ہی کی جا رہے ہیں. لیکن آپ کے لیے لوگوں نے بہت دعائیں دی ہیں. لوگوں کے بہت کام ہوئے ہیں. گرین کارڈ کے مسئلے حل ہوئے ہیں، بیماریاں دور ہوئی ہیں، جاب کے مسائل حل ہوئے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے آپ کے لیے بہت بہت اللہ تعالیٰ سے آپ کو جزائے خیر کے لیے کہا ہے. دوسرے ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ جن ناظرین کو ان کے ای میلز کا ابھی تک جواب نہیں ملا، ہمیں پورا اس کا احساس ہے، اور اس احساس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ جو اگلا پروگرام ہے ہمارا 4 سپٹمبر کا، اس میں ہم کالز نہیں لیں گے، صرف آپ کی ای میلز کا جواب دیں گے، تاکہ جو بیک لاگ ہوا ہے اور وہ آ جائے نارمل، اور آپ کی زیادہ سے زیادہ ای میلز کا ہم جواب دے سکیں. آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ زیادہ کالز لیں گے، تو آپ کال کیجئے. ایک ای میل بہرحال دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے لکھا جی کہ انہوں نے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ ان کی بیٹی گھر سے چلی گئی تھی، تو اس کی واپسی کے لیے آپ نے ان کو دعا بتائی تھی. 120 دن کا وظیفہ آپ نے بتایا تھا. تو انہوں نے لکھا کہ بیٹی 55 دن کے بعد گھر واپس آ گئی الحمدللہ. تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا وظیفہ جاری رکھیں یا اب وہ جی اب بیٹی اگر واپس آ گئی تو جاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ نے اپنے کلام میں برکت یہ عطا فرما دی. اور دوسرا یہ کہ بیٹی اب گھر آ گئی ہے تو آپ اس کو سورہ یاسین دم کر کے پانی پلاتی رہیں، تاکہ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے اور اس کے قلب کا تزکیہ ہو جائے اور وہ عافیت کے ساتھ گھر میں رہے. ماشاءاللہ جی. عروج ہیں جی پینسلوینیا سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ان کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. مجھے آپ کا یہ سوال پوچھنا تھا. میرے بھائی ہیں، وہ پاکستان میں ہوتے ہیں. ان کو 2-2.5 سال سے یہ شکایت ہے کہ ان کے سر میں بال کھوڑا ہو گیا، یعنی کہ سب جگہ بال ہے لیکن بیچ میں پیچز ہو جاتے ہیں جہاں سے بال غائب ہو جاتے ہیں. جی جی. اور بہت علاج کرایا ہے لیکن علاج بس آن اینڈ آف، یہ تھوڑا سا اثر پڑتا ہے 2-3 مہینے کے بعد آن اینڈ آف پھر سے یہ آ جاتا ہے. اچھا تو اس بارے میں اگر کچھ آپ بتا دیں. اور دوسرا مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا، جیسے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کے گھر آتے ہیں کوئی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو عموماً اس کو نظر لگ جاتی ہے چیزوں کو. اگر آپ اس کے لیے یہ بتا دیں کچھ نظر سے بچنے کے لیے، اور آپ یہ جو بھی بتائیں اگر اس کو ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیں. اچھا جی ضرور انشاءاللہ. اچھا جی. جی بالوں کے لیے ایسا کریں کہ تھوڑی سی کلونجی لے کے اس کو مہندی میں پیس لیں، اور مہندی میں پیس کے تو بھائی سے کہیں کہ وہ سر پہ لگایا کریں. یہ 41 ڈیز لگائیں تو جہاں سے بال گر رہے ہیں تو بال گرنا بند ہو جائیں گے، اور جہاں نہیں ہیں وہاں انشاءاللہ بال آ جائیں گے. لیکن اس کے اوپر دم کرنا ہے سورۃ واللیل، سورۃ واللیل اذا یغشی، یہ 3 مرتبہ اس پیسٹ کے اوپر دم کرنا ہے اور وہ ان کے بالوں پہ لگانا ہے. اس سے انشاءاللہ ان کے بال آ جائیں گے اور وہ بہتر ہو جائے گا. اچھا جی ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی جی. جی السلام علیکم. میرا نام ہاجرہ ہے، میں کیلیفورنیا سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. مجھے حضرت صاحب سے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. میں نے خواب میں دیکھا کہ نماز کے لیے صفیں بنی ہیں، اور جب نماز کے لیے صفیں بن رہی ہیں تو جگہ نکلتی جاتی ہے. میں آگے 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 ہوتی جاتی ہوں حتیٰ کہ میں صحن میں پہنچ جاتی ہوں، اور میں نیچے دیکھ رہی ہوں سفید زمین ہے سنگ مرمر کی. سر اٹھاتی ہوں تو خانہ کعبہ ہے. میں کہتی ہوں واللہ یہ تو میں حرم میں آ گئی. پھر مجھے ہوتا ہے کہ کہیں میں آدمیوں میں نہ چلی جاؤں، تو میں الٹے پاؤں پیچھے ہو کے اپنی صفت میں واپس آتی ہوں. پھر وہاں پر گھر کا دھواں دیا جا رہا ہے اود کا. تو میں کہتی ہوں کہ یہ میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا حرم میں اود کا اس طرح دھواں. تو میں پھر اب مجھے پتا چل گیا کہ حرم ہے، تو میں جو ایئر کنڈیشن سائیڈ ہے حرم میں اس طرف جاتی ہوں، لیکن دھواں ہر جگہ ہے. تو میں واپس پلٹ کے پھر اپنی جگہ پر واپس جاتی ہوں کہ یہ دھواں تو ہر جگہ ہے. پھر 2-3 دن بعد حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حج کے فارم فل ہو رہے ہیں. تو میں بھی حج کے فارم فل کر کے ایک صاحب کو دے رہی ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فارم لے نہیں سکتا کیونکہ پیسے جو ہیں وہ منی آرڈر سے یا بائی میل بھیجنے تھے. تو میں کہہ رہی ہوں نہیں رکیے، میں نے میل میں بھیج دی ہیں اور یہ رسید ہے. یہ کہہ کر میں ان کو رسید لے جا کے دیتی ہوں تو وہ فارم لے لیتے ہیں. دوسرے مجھے یہ پوچھنا تھا حضرت کہ یہ جو آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں تو یہ سب کے لیے خاص و عام ہے یا انہی صاحب کے لیے ہوتا ہے جس کو آپ بتاتے ہیں؟ اور تیسرے پلیز یہ کہ بچوں کی شادیوں کے لیے اگر آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی ضرور انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ خواب آپ کا مبارک ہے، اور حرمین شریف میں انشاءاللہ حاضری کی آپ کو توفیق ہوگی. آپ نماز کی پابندی رکھیں
اور گھر میں عود کا بخور جلانے کا اہتمام کریں. عود کا بخور گھر میں جلائیں, اس خوشبو میں آپ جو ہے وہ نماز ادا کیا کریں. اور نماز کے بعد یا مسبب الاسباب یہ 101 دفعہ پڑھ کے دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ حاضری نصیب ہوگی اور آسانی ہو جائے گی. اچھا حضرت, وہ پچھلا ایک جو کالرز تھی ان کا ایک سوال رہ گیا, میں بھی بھول گیا, نظر کے بارے میں کہ جو لوگ گھر میں آتے ہیں گھر کی چیزوں کی یا گھر کی تعریف کرتے ہیں تو خدشہ کہ نظر نہ لگ جائے, تو اس کے لیے یہ بہت اچھا آپ نے عمومی سوال کیا ہے کہ, اور یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ چیزوں کو بھی نظر لگتی ہے. اس کے لیے سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی, اگر اندیشہ ہو کہ نظر لگ جائے گی تو سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ کے تو گھر کے برتن ہیں, دروازے, کھڑکیاں, ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر پھونک دیا کریں. یا دیکھیں مہمان آ رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ 2 صورتیں دم کر کے رکھ دیا کریں تو انشاءاللہ وہ ٹوٹیں گی نہیں اور ان پہ نظر نہیں لگے گی. جی انشاءاللہ. مسز یامین ہیں جی لائن پہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ کو اللہ جزائے خیر دے گی. میں یہ سوال کر رہی تھی کہ پہلے میں نے آپ سے ایک دفعہ کال کی تھی تو آپ نے مجھے سورہ آل عمران آیت نمبر 36 بتائی تھی میرے بیٹے کے لیے. وہ کسی لڑکی, گوری لڑکی کے پیچھے ہے. تو ابھی بھی وہ میں 3 مہینے سے لگاتار پڑھ رہی ہوں لیکن کچھ فرق نہیں ہے. اب تو بلکہ اور بھی بے شرمی کے ساتھ اس کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتا ہے, نہ نماز روزے کا اس کو کچھ پتہ ہے. اور دوسرا سوال میں نے آپ سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کیا تھا جو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا تھا. برائے مہربانی میرے مسئلے کا حل کر دیجیے, میں بہت پریشان ہوں. جی جی ضرور انشاءاللہ. تو بیٹے کے لیے جو عمل آپ کر رہی ہیں وہ تو جاری رکھیں. اس کے علاوہ سورہ والضحیٰ 11 مرتبہ پڑھ کے آپ جو آسمان کی طرف 3 مرتبہ پھونک دیا کریں. یہ دوسرا عمل شروع کر لیں تو انشاءاللہ بیٹا جو ہے آپ کا اس برے راستے سے باز آ جائے گا. باقی بیٹی کی شادی کے لیے سورۃ ممتحنہ یہ 5 مرتبہ روز تلاوت کرنی ہے اور دعا کرنی ہے. یہ 71 ڈیز کرنا ہے. اور اس کے علاوہ یا لطیفو چلتے پھرتے ہر وقت پڑھتی رہیں اور تصور رکھیں کہ بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نیک رشتہ بھیج دیں تو انشاءاللہ اچھا رشتہ ہو جائے گا. اچھا حضرت, جتنے لوگوں کی اس سلسلے میں ای میلز آئی ہیں شادی کے لیے, رشتوں کے لیے, تو یہ وہ جیسے پچھلے کالج نے بھی پوچھا تھا تو وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اگر ان کا مسئلہ اسی نوعیت کا ہے تو وہ عمل کر سکتی ہیں, ان سب کو عمومی اجازت ہے. ماشاءاللہ. اچھا حضرت, بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہنی ڈرم کا, جو کہ ہمارے اسپانسر ہیں. اور جیسے میں ہمیشہ پروگرام میں گزارش کرتا ہوں کہ بالوں اور جلد کی تمام بیماریوں کے لیے ان کے پروڈکٹ جو ہیں بہت ہی مجرب اور مفید ہیں. میں خود بھی یوز کرتا ہوں. ہمیں اکثر ای میلز آتی ہیں, لوگوں کی کالز بھی آتی ہیں کہ ان کے بال گر رہے ہیں, گھنے بال چاہیے یا جلد کے امراض ہیں. تو آپ بلا جھجک یہ پروڈکٹ یوز کر سکتے ہیں. بالکل شہد اور دوسرے قدرتی اجزاء سے وہ بناتے ہیں. honeyderm.com پہ جائیے, ان کے ویب سائٹ پہ آپ کو تمام انفارمیشن مل جائے گی. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے, جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان, تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے, اور ہنی ڈرم نے, جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے.